سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ ادھر سے ان نماز کو جمع کرتا، اگر حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے اس کو بیان فرما دیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی صاحب، اس بارے میں جیسے پہلی بات ہم جو پیش کریں گے، سورۃ النساء آیت 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور چاہے آپ سفر پہ ہو یا حضر میں ہو، ہر حالت میں جو ہے آپ ہر ایک نماز وقت مقررہ پہ ادا کریں۔ اب جہاں تک سفر کا معاملہ ہے تو سفر کے اندر انسان کے لیے مشقت رہتی ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو، مشقت نہ ہو، اور جماعت مل جاتی ہے، مسجد مل جاتی ہے، یا پھر مسجد نہ ہو پھر بھی ہر ایک نماز آپ وقت پہ ادا کر سکتے ہو، تو کوشش یہ کرے کہ ہر نماز وقت مقررہ پر ادا کریں اور دوسری نماز کے ساتھ جمع نہ کریں۔ اور جمع کرنا ایک اجازت ہے، یعنی لازمی واجب فرض نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹ ہے، اجازت ہے کہ اگر آپ اس سہولت سے استفادہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، استفادہ نہ کرنا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات کہ پیارے نبی استفادہ جو کیا کرتے تھے اس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ جہاں تک فجر کی نماز ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسے کسی اور نماز کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، فجر کی نماز اپنے وقت پہ ادا کی جائے گی۔ اب آتی ہے بات ظہر و عصر کے معاملے میں کہ آپ اگر ظہر کے فوراً روانہ ہونا چاہتے ہو تو جیسے ہی زوال ہو جائے، زوال آفتاب، فوراً آپ ظہر کی نماز اور اس کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھیں، پھر مغرب تک آپ کا سفر جاری رہے تو اس طرح اجازت ہے۔ یا پھر ایسا ہے کہ اگر آپ زوال آفتاب سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے نکل چکے تو آپ کا سفر جاری رہے گا یہاں تک کہ اگر آپ جو ہے ظہر میں تاخیر کر کے ظہر و عصر دونوں کو ملا کر اگر آپ شام میں پڑھنا چاہتے ہیں مغرب سے پہلے، ایسی صورت میں اس طرح گویا کہ آپ نے ظہر عصر دونوں کو جمع کیا، تو ان کو کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین، یعنی ظہر و عصر کو یا تو دونوں کو ملا کر ظہر کے وقت پر یا دونوں کو ملا کر عصر کے وقت پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صاحب یہاں پر 3 نمازوں کو جمع کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یعنی عصر کے ساتھ مغرب کو جمع کرنا، جوڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے مغرب کو سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو پھر یہ تو جائز نہیں، بالکل آپ کی مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ یا پھر اگر آپ عصر کو مغرب کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے، مطلب یہ ہوا کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ عصر پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ صورت اس کی اجازت قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات صاحب مغرب اور عشاء کی، تو یہی سہولت جو ظہر و عصر میں تھی اس سے فائدہ اٹھائیں آپ۔ جیسے مغرب کے فوراً، یعنی سورج غروب ہو گیا، مغرب کے فوراً آپ جو ہے مغرب کی فرض، اس کے بعد پھر عشاء پڑھ لیں، عشاء کے بعد وتر پڑھ لیں، آپ کا سفر جاری رکھیں، اس بات کی بھی اجازت ہے۔ یا پھر اگر آپ جو ہے آپ کا سفر مغرب کے پہلے سے جاری تھا، آپ مغرب کے لیے رکنا نہیں چاہتے، سفر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، سفر آپ جاری رکھیں یہاں تک کہ رات کے 12 بجے تک بھی تاخیر کر کے مغرب عشاء دونوں کو جمع کر کے آپ پڑھیں۔ اس طریقے سے بھی آپ جو ہے نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔